السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 167 تک ہم سورہ البقرہ پڑھ چکے۔ ہم نے ان آیات میں پڑھا تھا کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں اور دن اور رات کے اختلاف میں اور جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں ان میں انسانوں کے لیے بہت فائدے کی چیزیں ہیں، اور بارش کا پانی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں اور وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے، اس سب میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اس میں ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانداروں کو پھیلا دیا، ہواؤں کی گردش اور بادلوں میں جن کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا گیا، یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اہل ایمان تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کاش یہ ظالم اس بات کو آج سمجھ لیں جو عذاب دیکھ کر ان کو سمجھ آئے گی کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے اور وہ عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور ذرا تصور کرو جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے برات اور بیزاری کا اظہار کریں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے سارے سلسلے ٹوٹ چکے ہوں گے، اور پھر یہ پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم بھی ان کو ایسی ہی بیزاری کا سلوک ان کے ساتھ کرتے جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا رویہ اپنایا۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کے لیے سامان حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل پائیں گے۔ الغرض شرک کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا۔ آج کی آیات 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حلال اور طیب رزق عطا فرمایا اور یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ حلال اور طیب اشیاء لذت اور ذائقے کے ساتھ صحت بخش اور غذائیت کی حامل بھی ہوتی ہیں۔ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے دین نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہو اور اس کا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہو، یعنی حلال طریقے سے کما کر وہ حاصل کی گئی ہو۔ اور طیب کے اندر ظاہری پاکیزگی بھی آتی ہے اور معنوی بھی آتی ہے، یعنی وہ چیز دیکھنے میں بھی طیب ہو، پاک صاف ہو، یعنی گلی سڑی نہ ہو، پرانی نہ ہو، باسی نہ ہو، اور معنوی اعتبار سے یعنی اس کا کھانا بھی ہمارے لیے صحت بخش ہو، غذائیت بخش ہو۔ جبکہ حرام چیزیں نہ صرف مضر صحت بلکہ اخلاق اور کردار کی خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہمارے خالق و مالک سے زیادہ اشیاء کے خواص اور انسانی ضروریات کا علم بھلا کس کو ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ان نعمتوں کو کھائیں، پئیں اور اپنے رب کی شکر گزاری کریں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ شکر ادا کرنا نعمتوں کے دوام کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی ہی نادانی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ شیطان کے فریب میں آ کر انسان حرام اور حلال اور طیب اور خبیث کی پرواہ ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے انسانیت کے لیے اس میں دینی اور اخلاقی نقصان ہے، ظاہر ہے اس لیے حرام قرار دیا ہے۔ انسانوں کو ان حرام اشیاء کی طرف راغب کر کے شیطان انہیں نہ صرف اللہ کا نافرمان بلکہ بے حیا بھی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ آج بھی جہاں حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا وہاں برائی اور بے حیائی بھی عروج پر ہے۔ آج کے نام نہاد مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے اس کی روشن مثال ہیں ہمارے سامنے۔ پھر فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تو تمہیں یعنی شیطان برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے
اور اس پر اکساتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دشمن شیطان کو پہچانے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں۔ دیکھیں نا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس وقت سے ایک انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان اس کو ٹھونگا لگاتا ہے اور پھر وہ بچہ زور سے روتا ہے۔ وہاں سے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور قبر تک اس کے پیچھے جاتا ہے، اور ہر ممکن شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے برائی پر اکسائے، برائی پر لگائے، اور ہر ممکن اللہ کی نافرمانیاں کرواتا کرواتا نعوذ باللہ جہنم تک پہنچا دے۔ اس لیے اس آیت میں انسانوں کو شیطان کی دشمنی سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اس کے راستے پر نہ چلیں۔ اس کا تو منصوبہ ہی یہ ہے کہ وہ ان سے اللہ کی نافرمانی کرائے اور ان کو برائی اور بے حیائی کے راستے پر لے جا کر دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دے اور بالآخر ہمیشہ کے لیے ہلاکت اور خسارے کے گڑھے میں گرا دے۔ واضح رہے کہ یہ شیاطین ایسے چلاک اور عیار ہیں کہ اپنی چال کو کامیاب بنانے کے لیے گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ سے منسوب کر کے پیش کرتے ہیں، اور عوام ان کی حرام و حلال اور رسومات و توہمات پر مبنی باتوں کو اللہ کے احکامات سمجھ کر بے چون و چرا قبول کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں نہ ہی ہدایت پر ہوں، تو جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں کتاب اللہ کی ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو کر گروہوں اور فرقوں میں بڑھ جاتی ہیں، اور آباء و اجداد سے ورثے میں ملے ہوئے دین کو جو سراسر کفر اور شرک سے آلودہ ایمان اور توہم پرستی اور رسومات پر مشتمل ہوتا ہے نجات کا ذریعہ سمجھ لیتی ہیں، پھر پیشہ ور دینی رہنما اور سرداران قوم فرقہ پرستی کی آگ بھڑکا کر اپنی دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں، اور عوام کو یہ پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ بزرگوں کے طور طریقے میں ہی ہمارے لیے خیر و برکت ہے، کیونکہ وہ اللہ والے اور بڑے ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلتے رہنا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے، اور ان کے راستے کو چھوڑ دینا نادانی ہے۔ اس طرح اللہ کا نازل کردہ دین ان کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی اسی روگ میں مبتلا تھی۔ ان کے فاسد عقائد، مردوں سے نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا، توہم پرستی کرنا، کواکب پرستی یعنی ستاروں کی پوجا کرنا، تعویذ گنڈے، غرض یہ ان کے ایمان اور عمل کا پورا ڈھانچہ بے عقلی، حماقت اور گمراہی پر مبنی تھا، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی سے اس بات پر جمے ہوئے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بزرگوں کے دین پر چلتے ہیں، اگر دنیا کا معاملہ لیا جائے تو ہر چیز میں اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر دین کی بات کی جائے تو دین کو بس اتنا ہی لینا ہے جتنا ہمارے آباء و اجداد نے بتایا تھا۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم جان بوجھ کر دین سے لا علم رہیں۔ یا ایوہ الذین آیت نمبر 171 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو آواز دیتا ہے جو اپنے چرواہے کی ہانک پکار کے سوا کچھ نہ سنتا ہو۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یعقلون، یہ تو بہرے، گنگے اور اندھے ہیں پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں حیرت سے یہ کہتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخر، ہم نے پہلے لوگوں سے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی، یعنی ان کو توحید کی بات بڑی عجیب لگتی تھی۔ ان کی اس آبا پرستی کی روش پر یہاں پر چوٹ لگائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ان اندھے مقلدین کی مثال چرواہے اور ریوڑ کی طرح ہے، یعنی جو چرواہے کے پیچھے بکریوں یا بھیڑوں کا ریوڑ چل رہا ہوتا ہے اس کی طرح ہے۔
ان کے رب کا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انتہائی مؤثر اور مدلل دعوت حق کی شکل میں آ رہا ہے، اس کو تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں، یہ تو ہم نے تو پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی، لیکن اپنے آباء و اجداد کی بات سمجھ لیتے ہیں اور اسے بے چون و چرا مان لیتے ہیں، جس طرح کے ریوڑ کے مویشی اپنے چرواہے کی ہانک پکار کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے، بس انہیں صرف اپنے چرواہے کی آواز کی پہچان ہوتی ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد عقل سے بالکل کورے اور حق کے بجائے باطل پر عمل کرنے والے ہی ہوں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ کلمہ گو امت بھی اسی مرض میں مبتلا ہے، انہیں بھی آج قرآن اور حدیث کے خالص دین کی طرف دعوت دی جائے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی ہمیں جتنا دین پتہ ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمیں بہت آتا ہے، ہمیں مزید سکھایا نہ جائے۔ اور یہاں تک بھی لوگوں کو جب دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو کیا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اور اس کی ڈیٹیل کو، اس کی تفصیل کو جو ہے وہ تفسیر کو جب نہیں پڑھتے تو لا علم رہتے ہیں، لیکن اپنی لا علمی میں ہی مگن اور خوش رہتے ہیں اور آبا کے دین پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لا علمی اور جہالت سے نکالے اور دین کا بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔